अम्मी मैं मर जाऊंगी, मेरा अबॉर्शन ना करवाएं, मुझे बहुत दर्द होता है। बेटी की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। वो पिछले कई अरसे से इस अजियत से गुजर रही थी। वो जब भी सोकर उठती, उसके कपड़ों पर गंद लगा होता और वो हामला हो जाती। घर में कोई मर्द नहीं था, फिर मेरी कवारी बेटी हामला कैसे हो जाती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात मैं रो रो कर कुरान पाक पढ़ रही थी जब मुझे बेटी के कमरे से रोने की आवाज आई। मैं भागकर अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि बेटी खुद अम्मी वो फिर आया था। एक मध्यम टूटी हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। ये महज एक आवाज नहीं थी, ये मेरी जवान बेटी की रूह की चीख थी, जो पिछले कई अरसे से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गई थी। मेरी बेटी बिस्तर पर ऊंधे मुंह पड़ी थी और उसका जिस्म दर्द से अकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। उसका चेहरा तकिए में धंसा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके लिबास पर मिट्टी और कुछ ऐसे निशानात थे जो मुझे हर सुबह परेशान कर देते थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अम्मा मुझे बचा लो, उसने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली थी। अम्मा मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे जो उसके गालों पर बहकर तकिए को गीला कर रहे थे। उसके जिस्म पर नील के निशानात वाजे थे, कुछ पुराने और कुछ नए, जो उसकी मुसलसल अजियत की गवाही दे रहे थे। ये निशानात ऐसे थे जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो या मारा हो। मैं उसके पास बैठी, उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके बिखरे बालों को सहलाने लगी। मेरे अपने आंसू भी उसके आंसुओं में शामिल हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। ये 4 माह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन महीने थे। हर सुबह यही मंजर, यही कराहें और मेरी बेबसी। मैंने उसे सीने से लगाया, उसके जिस्म का दर्द महसूस कर सकती थी और मेरे दिल में एक तेज कसक उठी। वो कांप रही थी जैसे सर्दी लग रही हो। हालांकि कमरे में गर्मी थी, उसका खौफ इतना गहरा था कि वो अपने वजूद के हर जर्रे में उसे महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो मुझे भी खौफजदा कर रही थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि कौन आया था बेटी, लेकिन वो सिर्फ सिसकियां भरती रही और वो के सिवा कुछ ना कह सकी। उसकी आवाज में लर्जिश थी, उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मुझे लगता था ये किसी माफूकल फितरत हस्ती का काम है, कोई जिन, कोई आसेब जो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। क्योंकि ये कैसे मुमकिन था कि कोई इंसान हर रात आए और किसी को पता भी ना चले। हमारा घर छोटा था और एक से दूसरे कमरे में आवाज बआसानी सुनाई देती थी। मैं अक्सर रात को थकन की वजह से गहरी नींद सो जाती थी और शायद इसी वजह से मुझे रात के पिछले पहर होने वाली किसी भी हरकत का इल्म ना हो पाता था। मेरी बेटी की हालत देखकर मुझे अपनी बेबसी का शदीद एहसास होता था। मैंने उसे साफ लिबास पहनाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे गर्म दूध पीने को दिया। वो खामोशी से सब कुछ करती रही। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी रूह कहीं और भटक रही हो। उसकी खामोशी मुझे मजीद परेशान करती थी। मैंने बारहा उससे पूछा कि बेटी तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि क्या होता है, लेकिन उसने हमेशा सर झुका लिया या सिर्फ इतना कहा कि अम्मा वो बहुत बुरा है, वो मुझे डराता है। उसकी आवाज में लर्जिश होती थी और मैं उसके खौफ को समझ सकती थी। मुझे लगता था कि शायद वो इतनी सदमे में है कि वो अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही, या शायद उसे किसी ने धमकाया हो कि वो किसी को कुछ न बताए। लेकिन मेरे जहन में ये बात पुख्ता हो चुकी थी कि ये कोई इंसानी काम नहीं हो सकता। ये तो कोई ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती, जो छुप कर आती है और मेरी बेटी को अजियत देकर चली जाती है। मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की, हर वक्त उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह से इल्तजा करती रही। मैंने अपनी नमाजों में इजाफा किया, तहज्जुद पढ़ना शुरू की, हर वक्त अल्लाह से मदद मांगती रही। लेकिन इसके बावजूद हर सुबह वही करब, वही दर्द और वही आंसू। मेरी जिंदगी एक मुस्तकिल अजियत बन चुकी थी और मैं उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। ये एक ऐसा भंवर था जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मेरी बेटी आसिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मैं उसे अपनी आंखों के सामने घुलता देख रही थी। उसकी हंसती मुस्कुराती तबीयत कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक खामोश सहमी हुई लड़की ने ले ली थी। मुझे याद है वो दिन जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी, चहचहाती, हंसती मुस्कुराती।
میرے گھر کی رونق تھی، وہ اس کی بچپن کی سہیلی آمنہ۔ ایسے لگتا تھا جیسے دونوں میں ایک دوسرے کی جان بسی ہے۔ پہلے اکثر وہ آسیہ سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا کم کر دیا۔ ایک دن میں نے آسیہ سے پوچھا کہ آمنہ اب کیوں نہیں آتی، تو اس نے بس اتنا کہا کہ اماں وہ کہتی ہے تم نہیں آتی تو میں کیوں آؤں۔ تب میں نے اس سے کہا کہ تم بھی چلی جایا کرو، کیوں نہیں جاتی تم، ایک ہی محلے کی بات ہے۔ آسیہ نے میری بات پر سر ہلایا اور اگلے ہی دن آمنہ کے گھر چلی گئی۔ اب یہ اس کا معمول تھا کہ وہ اکثر خود آمنہ کے گھر جایا کرتی تھی اور گھنٹوں لگا کر آتی۔ ایک شام جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بس یہی کہا کہ اماں سر میں بہت درد ہے۔ اگلے دن آسیہ کی ماں ہمارے گھر آئی اور کہا کہ دیکھو بہن، محلے داری ہے۔ میں نے اس لیے واویلا نہیں مچایا، مجھے تمہاری بیٹی کے چلن پسند نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اسے آمنہ سے دور رکھو۔ آسیہ دروازے کی اور سے سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سمجھایا، پیار کیا، مگر اسے اکلوتی سہیلی کے بچھڑنے کا الگ ہی دکھ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وقت کے ساتھ میری بیٹی کی ہنسی بھی کہیں کھو سی گئی ہے۔ وہ چہکتی ہوئی آسیہ اب جیسے سہم گئی ہے۔ آسیہ بے حد خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس کی پھپھو دل سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، اور جب سے آسیہ کو میں نے ہر شے سے بیزار دیکھا، تب سے میرا دل اور بھی بے چین رہنے لگا۔ جو محلے والے میری بیٹی کی سادگی اور شرافت کے قصیدے پڑھتے تھے، وہی مجھے محلے میں گزرتا دیکھ عجیب عجیب باتیں کرتے۔ شروع میں وہ بس پریشان رہتی تھی، خاموش اور سہمی ہوئی، مگر اب اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی اس کے چہرے پر کوئی نیا نشان ہوتا تو کبھی جسم پر۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو خاندان میں بھی اس کی طبیعت کی خبر پھیل گئی۔ خاندان والوں کو آسیہ کی حالت کا علم ہوا تو وہ بھی ہم سے دور ہو گئے۔ جب کوئی میری بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تو میرا دل کٹ جاتا۔ اب آسیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے جیسے وہ کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی اور وہ چلتے پھرتے بھی لڑکھڑا جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مستقل خوف اور مایوسی کا سایہ چھایا رہتا تھا۔ میں نے اس کے علاج کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پہلے تو میں اسے شہر کے بہترین ڈاکٹروں کے پاس لے گئی، لیکن وہ صرف جسمانی زخموں کا علاج کر سکتے تھے، اس کی روح پر لگے زخموں کا نہیں، اور نہ ہی وہ اس پر اصرار اذیت کی وجہ بتا سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ کیے، دوائیں دیں، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ٹراما یا ڈپریشن، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ یہ کسی ایسی چیز کا اثر تھا جو سائنس کی سمجھ سے باہر تھی۔ جب ڈاکٹروں سے مایوسی ہوئی تو میں نے روحانی علاج کا رخ کیا۔ میں نے ہر پیر، ہر عامل، ہر درگاہ پر حاضری دی۔ شہر میں جہاں بھی کسی بابے یا عالم کا نام سنتی، اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچ جاتی۔ میں نے ہزاروں روپے خرچ کیے، اپنی جمع پونجی لٹا دی، یہاں تک کہ کچھ قرض بھی لیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہر عامل نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی۔ کسی نے کہا کہ اس پر کالا جادو ہوا ہے، کسی نے کہا کہ جنات کا سایہ ہے، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کسی بدروح کا کام ہے۔ سب نے مختلف تعویذ دیے اور پانی پر پھونک مار کر پینے کو کہا۔ میں نے ہر بات مانی، ہر عمل کیا، لیکن میری بیٹی کی حالت جوں کی توں رہی۔ ایک مرتبہ میں اسے ایک عامل کے پاس لے کر گئی۔ وہاں پہنچی تو چند ہی لمحوں میں مجھے احساس ہوا کہ عامل آسیہ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بے شک اس کے چہرے پر نشان تھے، لیکن اس کی خوبصورتی میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا ایمان بھی ڈگمگاتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کہا کہ ایک رات اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ جاؤ، میں خاص چلہ کاٹوں گا، جس کے بعد تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ ذہن میں سوال آیا، یہ کیسا چلہ ہے؟ آج کے لیے مجھے اپنی بیٹی کو یہاں رات روکنا پڑے گا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر آ گئی۔ اب میں نے کسی بھی روحانی علاج کی طرف جانے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا، لیکن آسیہ کی حالت بدستور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام تھیں اور دن میں وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ اس کی سسکیاں اب ہمارے گھر کی پہچان بن چکی تھیں۔ محلے والے بھی اس کی حالت سے واقف ہو چکے تھے
اور ان میں سے کچھ ہمدردی کا اظہار کرتے تو کچھ عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ تو یہ بھی کہتے کہ شاید اس پر کسی نے آصف کا سایہ کر دیا ہے یا اسے کسی نے نظر لگا دی ہے۔ ان کی باتیں میرے دل کو چیرتی تھیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار ایک عامل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بہت پرانا اور طاقتور جن ہے جو آسانی سے نہیں جائے گا اور اس کے لیے بہت بڑا عمل کرنا پڑے گا جس پر بہت خرچہ آئے گا۔ میں نے اس کے لیے بھی قرض لیا، اپنی تمام امیدیں اس عمل سے وابستہ کر لی، لیکن نتیجہ وہی صفر رہا۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں اب مایوسی واضح نظر آتی تھی، وہ مجھ سے بھی نظریں چرانے لگی تھی، جیسے اسے لگتا ہو کہ میں اسے اس اذیت سے بچا نہیں پا رہی۔ اس کی خاموشی مجھے مزید پریشان کرتی تھی، وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ اماں مجھے ڈر لگتا ہے، اور پھر وہ آئے گا اور پھر خاموش ہو جاتی۔ اس کے جسم پر بننے والے نیل کے نشانات، اس کے کپڑوں پر مٹی اور عجیب سے دھبے، یہ سب مجھے مزید الجھا دیتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ کر اس کے کمرے کے باہر بیٹھ جاتی، لیکن تھکن سے میری آنکھ لگ جاتی اور جب صبح اٹھتی تو وہی ہولناک منظر سامنے ہوتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی کمزور ایمان والی ہوں، اس لیے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنی نمازوں میں اضافہ کیا، تہجد پڑھنا شروع کی، ہر وقت اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ میں نے اس کے بستر کے نیچے قرآن بھی رکھا، آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم بھی کرتی، لیکن سب بے سود۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میری آزمائش ہے اور میں اس میں ناکام ہو رہی ہوں۔ میری روح اندر سے زخمی ہو چکی تھی اور میرے دل میں ایک مستقل درد رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس اذیت سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ میری زندگی ایک بے معنی سی جدوجہد بن چکی تھی اور میں روشنی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن مجھے مزید دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ میں آسیہ کو پارک لے جاتی ہوں، شاید اس کا دل بہل جائے گا۔ میں نے اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اس کے بالوں کی چٹیاں باندھی اور اس کو اپنے ساتھ پارک لے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر میں نے اسے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ اس طرح تمہارا دماغ بڑھ جائے گا، شاید طبیعت میں کچھ بہتری آئے، اس لیے تم میرے ساتھ پارک چلو۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور چپل پہن کر میرے ساتھ چل پڑی۔ پارک ہمارے محلے کے دوسرے کونے پر تھا۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے پارک تک پہنچے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، بچے کھیل کود رہے تھے۔ میں اور آسیہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ آسیہ کے چہرے پر نیل کے نشان ابھی بھی واضح تھے اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سہم کر اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ میں اسے مختلف چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دیکھو آسیہ، کتنے پیارے جھولے ہیں، وہ دیکھو آسیہ، بچے کیسے کھیل رہے ہیں، لیکن وہ کسی بات پر نظر اٹھاتی اور کسی بات پر خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہتی۔ ابھی ہمیں وہاں گئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنے قریب بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دور کھڑے 2 بچے آسیہ کو دیکھ کر اس کے زخموں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کے چہرے پر کتنے نشان ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اور بچے بھی جمع ہونے لگے۔ آسیہ ایک دم سہم گئی اور سہم کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے آسیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے پیار کیا اور بچوں کو کہا کیا آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ ٹلنے والے نہیں تھے۔ کوئی میری بیٹی کے چہرے پر بنے نشانوں کا مذاق اڑاتا تو کوئی اس کے سہمے ہوئے رویے پر، اور کوئی کہتا ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا سے آئی ہے۔ اس طرح ہر بچے کی زبان پر الگ ہی جملہ تھا۔ میرا یہ قدم میری بیٹی کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ میں اسے لے کر واپس آ گئی اور بستر پر لٹا دیا۔ میرے دل کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے میری پھولوں جیسی بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک دن جب سورج سر پر تھا اور گرمی اپنے عروج پر، میری بیٹی کی سسکیاں گھر سے باہر گلی تک پہنچ رہی تھی۔ وہ آج معمول سے زیادہ تکلیف میں تھی اور اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو میرے دل کو چیر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے کو بے تاب ہو۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے سر کو سلا رہی تھی، لیکن وہ مسلسل کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود درد سے دہل رہا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت ہمارے گھر کوئی خاص مہمان نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی پڑوسی اس وقت آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بھکاری ہوگا، لیکن دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جیسے کوئی اندر سے مجھے دروازہ کھولنے پر مجبور کر رہا ہو۔
میں نے بیٹی کو بستر پر لٹایا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی گہرائی جو کسی عام انسان کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ اس کے لباس پر مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی لمبے سفر سے آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے کچھ دیر کے لیے ساکت کر گئی۔ اس نے میری بیٹی کی سسکیوں کی آواز سنی جو اب بھی اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا کوئی تکلیف میں ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی شفقت تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ یہ آواز مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی پوری اسرار بیماری کے بارے میں بتایا، اس کی راتوں کی اذیت، صبح کی کراہیں اور اس کے جسم پر بننے والے نیل کے نشانات۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میں نے ہر پیر، ہر عامل سے علاج کروایا، اپنی جمع پونجی لٹا دی، قرض بھی لیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اسے اپنی بے بسی اور مایوسی کے بارے میں بتایا اور کیسے میری بیٹی ہر صبح صرف اتنا کہتی ہے کہ وہ آیا تھا۔ میں نے اپنی تمام امیدیں اور خدشات اس کے سامنے رکھ دیے۔ فقیر نے میری بات غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی، بلکہ گہری سوچ اور ہمدردی کا تاثر تھا۔ اس نے میری بیٹی کی طرف دیکھا جو اب بھی بستر پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، صرف میری بیٹی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک نمودار ہوئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن نظر آئی جو میں نے 4 ماہ سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک ایسی امید تھی جو میرے دل میں دوبارہ زندگی بھر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا جی، کیا آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ کیا آپ میری بیٹی کا علاج کر سکتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو کچھ سکون دیا۔ مجھے اس فقیر میں کچھ ایسا نظر آیا جو دوسرے عاملوں میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ نہیں، بلکہ ایک سچی ہمدردی اور روحانیت تھی۔ مجھے اس پر یقین آنے لگا تھا، حالانکہ میں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں پر یقین کر کے مایوسی کے سوا کچھ نہیں پایا تھا، لیکن اس فقیر کی موجودگی میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس کے پاس واقعی کوئی حل ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے شاید میری دعا سن لی تھی اور اس فقیر کو میرے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میری زندگی میں کوئی روشنی کی کرن نمودار ہوئی ہے۔ فقیر نے میری بات غور سے سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے اس کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، بیٹی، تمہاری بیٹی پر کوئی جن یا آسیب نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میں چونک گئی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ کوئی جنات کا سایہ ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، تو پھر کیا ہے بابا جی؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ ابھر آئے۔ اگر جن نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، بیٹی، آج رات سورۃ ملک 4 بار پڑھ کر اپنی بیٹی پر پھونک دینا۔ اس کی بات سن کر میں مزید حیران ہوئی۔ سورۃ ملک، یہ تو قرآن کی ایک سورت ہے۔ میں نے تو پہلے بھی بہت دعائیں کی تھیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ یہ اتنا سادہ سا عمل مجھے عجیب لگا۔ میں نے تو بڑے بڑے عاملوں کو لمبے چوڑے وظیفے بتاتے دیکھا تھا، لیکن یہ صرف ایک سورت۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں خاص تاکید تھی، یہ بات اسے بالکل نہ بتانا۔ بیٹی کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم یہ عمل کر رہی ہو۔ یہ شرط مجھے مزید عجیب لگی۔ اگر یہ روحانی علاج ہے تو بیٹی کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ کیا اسے بتانے سے عمل کا اثر ختم ہو جائے گا؟ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی، ایک ایسا پختہ یقین تھا کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی جو مجھے اس کی بات ماننے پر اکسا رہی تھی۔ حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی ایسے راز کو جانتا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہے۔ میں نے اس سے مزید پوچھنے کی کوشش کی،
بابا جی اس سے کیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس نے صرف اتنا کہا، بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھو، جو کہا ہے وہ کرو، جلدی سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا کام ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ اتنی تیزی سے چلا گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ صورت ملک اور بیٹی کو نہ بتانا ایک عجیب سا نسخہ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے بہت سے عاملوں کو دیکھا تھا جو لمبے چوڑے وظیفے بتاتے تھے، تعویذ دیتے تھے اور بھاری رقم کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اس فقیر نے نہ تو کوئی رقم مانگی اور نہ ہی کوئی مشکل عمل بتایا، صرف صورت ملک۔ میرے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی، شاید یہ واقعی کوئی مختلف معاملہ ہے، شاید اس فقیر نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کی بات ضرور مانوں گی۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اور شاید یہ میری آخری امید تھی۔ میں نے قرآن کھولا اور سورت ملک کی تلاوت شروع کی۔ میں نے اسے غور سے پڑھا، اس کے معنی پر غور کیا اور اپنے دل میں ایک پختہ ارادہ کر لیا کہ آج رات میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ میرے ذہن میں اب بھی یہ سوال تھا کہ بیٹی کو کیوں نہیں بتانا، لیکن میں نے فقیر کی بات پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ خاموشی مجھے مزید بے چین کر رہی تھی۔ میری بیٹی اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی، اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ مجھے فقیر کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ میری بیٹی کو اس اذیت سے نجات دلائے اور فقیر کی باتوں میں سچائی ہو۔ میں نے قرآن کھولا اور سورت ملک کی تلاوت شروع کی۔ میری آواز میں لرزش تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، ہر آیت کے ساتھ میرے دل میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ میں نے ہر لفظ کو محسوس کیا، اس کے معنی پر غور کیا اور میرے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے تھے۔ جب میں نے چوتھی بار تلاوت مکمل کی تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ سکون ایک گہرے بھروسے کا تھا، جسے میں نے اپنا بوجھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ میں نے آہستہ سے قرآن بند کیا اور اپنی بیٹی کے بستر کی طرف بڑھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کا سانس معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر آہستہ سے اس پر پھونکا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوف، امید اور غیر یقینی کیفیت۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ فقیر نے کہا تھا کہ حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حقیقت کیا ہوگی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، کیا میں جا کر سو جاؤں، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 2 گھنٹے تک انتظار کروں گی، جیسے فقیر نے کہا تھا۔ میں نے اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ ہر لمحہ ایک صدی لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خدشات رقص کر رہے تھے۔ کیا یہ واقعی کام کرے گا؟ کیا میری بیٹی کو آج رات سکون ملے گا، یا یہ بھی پچھلے تمام علاجوں کی طرح بے سود ثابت ہوگا؟ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی کہ وہ میری بیٹی کو اس اذیت سے نجات دلائے۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی سوچا کہ اگر یہ جن یا عصب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فقیر نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن کیا میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں تھا؟ میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا اور فقیر کی بات پر عمل کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے کا انتظار میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ میں ہر لمحہ بیٹی کے کمرے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اس کی آواز سنائی دے گی، لیکن کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی مجھے مزید پریشان کر رہی تھی، کیونکہ میں 4 ماہ سے ہر رات اس کی کرائیں سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اب یہ خاموشی مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ کیا یہ سکون کی خاموشی تھی یا طوفان سے پہلے کا سکون؟ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اللہ کا نام لیا۔
घड़ी की सुइयों ने सुबह के 4 बजने का इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और मेरे जहन में हजारों खदशात रक्स कर रहे थे। हर गुजरता लम्हा मेरे लिए एक इम्तहान था। मैंने हिम्मत करके बेटी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी। ये खौफ था कि कहीं वही हौलनाक मंजर दोबारा न देखूं, और उम्मीद थी कि शायद आज कुछ मुख्तलिफ हो। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल थामा। मेरे हाथ लरस रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बेटी बिस्तर पर सो रही थी। उसका चेहरा पुरसकून था और उसकी सांसें मामूल के मुताबिक चल रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए सुकून का सांस लिया। मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया, जैसे मेरी दुआएं कबूल हो गई हों। लेकिन फिर मुझे कमरे में गैर मामूली सी बू महसूस हुई। ये बू पहले कभी नहीं थी। ये किसी अजीब सी मिट्टी और पसीने की मिली जुली बू थी जो मुझे फौरन चौंका गई। ये बू मेरे हवास पर छा गई और मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कमरे का जायजा लिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गई थी। बिस्तर, अलमारी, खिड़कियां सब अपनी जगह पर थे। लेकिन फिर मेरी नजर बिस्तर के करीब जमीन पर पड़ी। मेरे कदम वहीं रुक गए और जमीन आंखों में घूमने लगी। वहाँ एक चीज पड़ी थी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी जिन या भूत की हो सकती हो। ये एक ठोस मादी चीज थी। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। ये धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। वो चीज वही थी और अब वो और भी वाज़ेह नजर आ रही थी। मैं सदमे से वहीं साकित खड़ी रह गई। ये क्या था? ये कैसे मुमकिन था? मेरी बेटी की अजियत के पीछे ये हकीकत छुपी थी। मेरे दिमाग में हजारों सवालात गूंजने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कमरे में फैली वो अजीब सी बू अब और भी तेज महसूस हो रही थी। ये बू किसी इंसान के पसीने या बाहर की मिट्टी की मिली जुली बू थी। ये बू मुझे इस बात पर मजबूर कर रही थी कि मैं उस चीज को गौर से देखूं जो जमीन पर पड़ी थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने खुद को संभाला और उस चीज के करीब गई। ये कोई ऐसी चीज थी जो किसी जिन या आसेब की मौजूदगी का सबूत नहीं हो सकती थी। ये कोई ऐसी चीज थी जो सिर्फ एक इंसान ही पीछे छोड़ सकता है। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हकीकत हो सकती है। मैंने हमेशा उसे रूहानी मसला समझा था और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब जो मेरे सामने था वो मेरी तमाम सोचों के बरक्स था। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने अपने आप को संभाला और मजीद गौर से उस चीज को देखा। मैं सदमे से वहीं साकित खड़ी थी। मेरी नजरें जमीन पर पड़ी, उस चीज पर जमी हुई थी। मेरे जहन में हजारों सवालात गूंज रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो चीज वहीं थी। वो अब और भी वाज़ेह नजर आ रही थी। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने खुद को संभाला और उस चीज के करीब गई। रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी, लेकिन मैंने कमरे की लाइट जलाई। रोशनी के झटके से मेरी आंखों के सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया। जमीन पर पड़ी वो चीज अब और भी नुमायां हो चुकी थी। वो एक मर्दाना चप्पल थी जो हमारे घर के किसी मर्द के साइज की थी। उस पर मट्टी लगी हुई थी, जैसे कोई बाहर से आया हो। उसके साथ ही एक बटन भी पड़ा था जो किसी कमीज का लग रहा था। ये कोई जिन या भूत नहीं, बल्कि एक इंसान का निशान था। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हकीकत हो सकती है। मैंने हमेशा इसे रूहानी मसला समझा था और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब जो मेरे सामने था वो मेरी तमाम सोचों के बरक्स था। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने लरजते हाथों से वो चप्पल उठाई। उसका वजन मेरे हाथ में महसूस हुआ और उसकी मट्टी मेरे हाथों पर लगी। ये एक आम सी चप्पल थी जो अक्सर मर्द पहनते हैं। उसके साथ बड़ा बटन भी आम सा था, लेकिन उसकी मौजूदगी गैर मामूली थी। ये दोनों चीजें इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि कोई इंसान रात को मेरी बेटी के कमरे में आया था। मेरे जहन में एक एक करके सारे सुराग जुड़ने लगे। मेरी बेटी के जिस्म पर नील के निशानात, उसका दर्द, उसका खौफ, ये सब किसी इंसान का किया धरा था।
जो कमरे में फैली हुई थी वो अब भी वाज़ेह हो चुकी थी कि वो किसी इंसान के पसीने या बाहर की मिट्टी की बू थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इस कदर खौफनाक और हकीकत पर मबनी हो सकता है। मैंने हमेशा उसे माफोकुल फितरत कुव्वतों का काम समझा था और उसके लिए हर मुमकिन रूहानी इलाज की कोशिश की थी, लेकिन अब जो मेरे सामने था वो मेरी तमाम सोचों को बदल रहा था। मेरे जहन में एक ठंडी लहर दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई जिन या आसेब नहीं था, बल्कि कोई इंसान था जो मेरी बेटी को अजियत दे रहा था। और वो इंसान कौन हो सकता था? ये सवाल मेरे जहन में गूंजने लगा। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो हमारे घर से वाकिफ हो, जिसे हमारे घर के हालात का इल्म हो और जो रात को आसानी से अंदर आ सके। ये सोच मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये कोई करीबी शख्स हो सकता है। मैंने चप्पल और बटन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। ये अब मेरे लिए सिर्फ सबूत नहीं थे, बल्कि मेरी बेटी की अजियत की गवाही थे। मेरे हाथ में वो मर्दाना चप्पल और बटन थे और मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। मैंने कमरे में मौजूद तमाम सुरागों को आपस में जोड़ना शुरू किया। मेरी बेटी के जिस्म पर बनने वाले नील के निशानात, जो पहले मुझे किसी गैर मरई कुव्वत का काम लगते थे, अब एक इंसान के तशद्दुद का सबूत लग रहे थे। उसका हर सुबह दर से करहाना, उसका खौफ ज़दा होना और उसका सिर्फ ये कहकर खामोश हो जाना, ये सब अब एक नई शक्ल अख्तियार कर चुका था। मुझे याद आया कि मेरी बेटी ने कभी खुलकर नहीं बताया था कि उसके साथ क्या होता है। वो सिर्फ इतना कहती थी कि वो आता है और उसका जिस्म दर्द से चूर होता है। शायद वो इतनी सदमे में थी या उसे धमकाया गया था कि वो किसी को कुछ न बताए। उसके जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि ये किसी जिन या आसेब का काम है, ताकि वो किसी से मदद न मांगे। ये सोच मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी कि मेरी बेटी को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी अजियत दी जा रही थी। मैंने कमरे का बगौर जायजा लिया। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी और उसके नीचे दीवार पर कुछ खराशें थीं। ये खराशें ऐसी थीं जैसे कोई दीवार पर चढ़कर अंदर आया हो या बाहर निकला हो। मैंने पहले कभी उन पर गौर नहीं किया था, क्योंकि मैंने हमेशा उसे बच्चों की शरारत या पुरानी दीवार के निशानात समझा था। लेकिन अब ये वाज़ेह हो चुका था कि ये किसी के रात को चुपके से अंदर आने और बाहर जाने के निशानात थे। मुझे याद आया कि मेरी बेटी के कपड़ों पर अक्सर मट्टी और अजीब से धब्बे लगे होते थे, जो मुझे परेशान करते थे। मैंने सोचा कि शायद वो नींद में बाहर निकल जाती हो, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि ये मट्टी उस शख्स की थी जो बाहर से आता था। फकीर ने सूरत मुल्क का कहकर दरअसल उस शख्स को डराया था जो मेरी बेटी पर जुल्म कर रहा था। उसने कोई रूहानी अमल नहीं किया था, बल्कि उसने एक नफसियाती चाल चली थी। उसने उस शख्स को ये यकीन दिलाया था कि उसके अमल का रूहानी तौर पर मुकाबला किया जा रहा है, और इसी खौफ से वो जल्दबाजी में ये निशानियां छोड़ गया। फकीर की बात की हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। अब मेरे सामने वाज़ेह हो चुकी थी। ये हकीकत किसी जिन या आसेब की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी। ये कोई ऐसा शख्स था जो हमारे घर से वाकिफ था, जिसे हमारे घर के हालात का इल्म था और जो रात को आसानी से अंदर आ सकता था। ये सोच मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये कोई करीबी शख्स हो सकता है। मेरे जहन में एक एक करके तमाम करीबी रिश्तेदारों के चेहरे घूमने लगे। कौन हो सकता है? कौन इतना घिनौना काम कर सकता है? मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। ये दर्द उस हकीकत का था कि कोई अपना ही मेरी बेटी को अजियत दे रहा था। मैंने चप्पल और बटन को मजबूती से पकड़ा। ये अब मेरे लिए सिर्फ सबूत नहीं थे, बल्कि मेरी बेटी की अजियत की गवाही थे। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं थे, बल्कि गुस्से और इंतकाम के थे। मैंने अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। मेरे हाथ में वो मर्दाना चप्पल और बटन थे और मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। मैंने तमाम सुराखों को आपस में जोड़ लिया था और अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी की अजियत के पीछे कोई इंसान है। लेकिन वो इंसान कौन था? ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था। मैंने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों के बारे में सोचना शुरू किया। कौन था जो रात को हमारे घर आ सकता था और किसी को पता भी ना चलता?
कौन था जो इतना घिनौना काम कर सकता था? मेरे जहन में एक एक करके तमाम चेहरे घूमने लगे। हर चेहरे को मैं शक की नजर से देख रही थी। फिर अचानक एक चेहरा मेरे जहन में आया जो अक्सर हमारे घर आता जाता था और जिस पर हम सब बहुत भरोसा करते थे। ये हमारे खानदान का एक करीबी रिश्तेदार था जिसे हम सब बहुत इज्जत देते थे और जो हमेशा हमदर्द और नेक नजर आता था। उसका नाम मेरे जहन में आते ही मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल चीख उठा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो बहुत नेक और शरीफ इंसान लगता है। ये सोच मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। लेकिन मुझे फिर उसकी कुछ आदत याद आई। वो अक्सर रात गए तक हमारे घर में रुकता था और कभी कभी तो रात भी गुजार लेता था। उसका कमरा बेटी के कमरे के करीब ही था और उसकी चप्पल का साइज भी उसी के पाँव के बराबर था। मेरे हाथ में मौजूद चप्पल को देखकर मुझे उस पर शक होने लगा। मैंने उस चप्पल को कई बार गौर से देखा और फिर मुझे उसमें एक मखसूस निशान नजर आया जो मैंने पहले भी उसी रिश्तेदार की चप्पल पर देखा था। ये एक ऐसा निशान था जो सिर्फ उसकी चप्पल पर ही होता था और बटन वो भी उसकी कमीज के बटन जैसा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हकीकत इतनी हौलनाक थी कि मेरा दिल बैठ गया। जिस पर हमने इतना भरोसा किया, जिसको हमने अपने घर में पनाह दी, वही हमारी बेटी का कातिल था। ये सोच मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे अंदर का खौफ अब गुस्से में बदल चुका था। ये गुस्सा उस शख्स पर था जिसने मेरी बेटी की मासूमियत को पामाल किया था और ये गुस्सा अपनी बेबसी पर भी था कि मैं इतने अरसे तक इस हकीकत से बेखबर रही। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि गुस्से और इंतकाम के थे। मैंने अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने दिल ही दिल में कसम खाई कि मैं उस शख्स को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। ये रिश्तेदार था, लेकिन उसने जो किया था उसके बाद वो मेरे लिए एक दरिंदा था। मैंने अपने आप को संभाला और मजबूती से खड़ी हो गई। मुझे अपनी बेटी के लिए लड़ना था, मुझे उसे इंसाफ दिलवाना था। ये एक मुश्किल और तकलीफदेह सफर था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। मैंने चप्पल और बटन को एक कपड़े में लपेटा। ये मेरे लिए सबसे अहम सबूत थे। मेरे दिल में अब कोई शक नहीं था। हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी और अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। मेरे दिल में अब कोई शक नहीं था। हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी और अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। मैंने अपने आप को संभाला और मजबूती से खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि गुस्से और इंतकाम के थे। मैंने अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। मैंने दिल ही दिल में कसम खाई कि मैं उस शख्स को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। ये रिश्तेदार था, लेकिन उसने जो किया था उसके बाद वो मेरे लिए एक दरिंदा था। मैंने अपने हाथ में वो चप्पल और बटन मजबूती से पकड़े हुए थे। ये मेरे लिए सबसे अहम सबूत थे। सुबह होते ही मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के पुलिस से राब्ता किया। ये मेरे लिए एक मुश्किल कदम था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ही खानदान के किसी फर्द के खिलाफ पुलिस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी बेटी की अजियत ने मुझे ये हिम्मत दी थी। मैंने पुलिस को सारी कहानी सुनाई, अपनी बेटी की 4 माह की अजियत, फकीर का हुक्म और फिर रात को मिलने वाले सुराग। मैंने उन्हें वो चप्पल और बटन भी दिखाए। पुलिस ने मेरी बात गौर से सुनी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बताई और सबूत दिखाए तो उन्होंने फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। पुलिस ने चंद ही घंटों में हमारे करीबी रिश्तेदार को, जो अक्सर हमारे घर आते जाते थे, चप्पल और बटन के सुराग के बाद गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो वो पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे पकड़ा जा रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ नजर आया, लेकिन फिर उसने चेहरे पर एक अजीब सी बेशर्मी और तकब्बुर नमूदार हुआ, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा न हो। पुलिस ने उसे हथकड़ियां लगाईं और उसे अपने साथ ले गए। मैंने उसे जाते हुए देखा और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये सुकून इस बात का था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलने वाला था। ये एक मुश्किल और तकलीफ देह सफर था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। पुलिस ने मुझे यकीन दिलाया कि वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे और मुजरिम को उसके किए की सजा दिलवाएंगे। मैंने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी के पास गई। वो अभी सो रही थी
اور اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب اس کی راتیں پرسکون گزریں گی اور اسے مزید اذیت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ ہمت دی اور مجھے حقیقت تک پہنچنے میں مدد کی۔ یہ ایک لمبی جنگ تھی لیکن اس کا آغاز ہو چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ میں اسے جیت کر رہوں گی۔ پولیس اسٹیشن میں مجرم سے پوچھ گچھ جاری تھی۔ میں باہر انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا، اس کے کیا حرکات تھے۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن جب انہیں مزید ٹھوس ثبوت ملے اور انہوں نے سخت پوچھ گچھ کی تو اس نے آخر کار اعتراف کر لیا۔ جب مجھے اس کے اعتراف کے بارے میں بتایا گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں تو بس اسے سدھار رہا تھا، یہ بہت سرکش ہو گئی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی سوچ اتنی گھناؤنی اور بیمار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ میری بیٹی کو قابو کر رہا ہے اور اسے سبق سکھا رہا ہے، کیونکہ اسے بیٹی کا آزادانہ رویہ پسند نہیں تھا۔ وہ میری بیٹی کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور اس کے اپنی مرضی سے جینے کے انداز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ سب اپنی توہین محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے حدود میں رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے اذیت دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا تاکہ میری بیٹی خوف زدہ رہے اور کسی سے بات نہ کرے۔ اس نے بیٹی کو دھمکایا تھا کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو اس کا انجام برا ہوگا، اس لیے میری بیٹی خاموش تھی اور وہ اسے جن بھوت کا معاملہ سمجھتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے نفسیاتی طور پر توڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ رات کو کھڑکی کے ذریعے اندر آتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اسی راستے سے نکل جاتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ایک قریبی اور قابل اعتماد فرد تھا۔ اس نے فقیر کے عمل کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب فقیر نے صورت ملک کا ذکر کیا اور کہا کہ حقیقت سامنے آ جائے گی تو اسے لگا کہ اس کا راز کھلنے والا ہے۔ وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ جلد بازی میں اپنی چپل اور بٹن وہیں چھوڑ گیا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی روحانی طاقت ہے جو اس کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس کی اس گھنونی حرکت کو ایک قسم کی تربیت سمجھنا پراسرار ایک ذہنی بیماری تھی۔ اس کی سوچ اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ اپنی شیطانی حرکتوں کو درست سمجھتا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ یہ درد اس حقیقت کا تھا کہ کوئی اپنا ہی میری بیٹی کو اذیت دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا کہ حقیقت سامنے آ چکی تھی اور مجرم پکڑا جا چکا تھا۔ یہ ایک مشکل اور تکلیف دہ لمحہ تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ میں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دلوائیں۔ مجرم کا اعتراف اور اس کے گھناؤنے حرکات سامنے آنے کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز ہوا۔ یہ ایک لمبا اور تکلیف دہ عمل تھا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور تمام ثبوت پیش کیے گئے۔ میری بیٹی نے بھی ہمت کر کے اپنی گواہی دی، حالانکہ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے الفاظ نے کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجرم نے اپنے دفاع میں بہت سی باتیں کی، لیکن ثبوت اور میری بیٹی کی گواہی کے سامنے اس کی کوئی بات نہیں چلی۔ آخر کار کئی سماعتوں کے بعد مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ اسے قید کی سزا سنائی گئی جو اس کے گھناؤنے جرم کے لیے ایک مناسب فیصلہ تھا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ سکون انصاف ملنے کا تھا اور اس بات کا کہ میری بیٹی کو اب مزید اذیت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ایک لمبی جنگ تھی لیکن ہم اسے جیت چکے تھے۔ مجرم کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور اب میری بیٹی محفوظ تھی۔ اس کے بعد کا وقت میری بیٹی کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس اذیت سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے اسے نفسیاتی مدد بھی دلوائی تاکہ وہ اس صدمے سے مکمل طور پر باہر آ سکے۔ شروع میں اسے بہت مشکل ہوئی، وہ ڈرتی تھی، سہمی ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور میری محبت اور حمایت سے وہ آہستہ آہستہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ اس کی ہنسی جو کہیں کھو گئی تھی اب دوبارہ سنائی دینے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ اب امید میں بدل چکا تھا۔ وہ اب کھل کر بات کرنے لگی تھی اور اس نے اپنے اندر کے تمام خوف کو باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔
میں نے اسے ہر قدم پر سہارا دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ہم نے مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کیا اور ہم نے اسے کامیابی سے عبور کیا۔ ہر صبح اب اس کے لیے ایک نئی صبح تھی، خوف سے پاک اور امید سے بھری ہوئی۔ سورج کی کرنیں اب اس کے لیے روشنی اور امید کا پیغام لے کر آتی تھیں۔ اس کے لباس پر اب کوئی مٹی یا نیل کے نشان نہیں ہوتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ زندگی کی چمک تھی۔ یہ ایک نئی زندگی تھی جو ہم نے مل کر شروع کی تھی۔ فقیر کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، حقیقت سامنے آ چکی تھی اور اس حقیقت نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک اذیت کی نہیں تھی بلکہ امید، ہمت اور انصاف کی کہانی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب ہمت کی جائے تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔